اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا هو الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین المخاطب طه و یاسین جد الحسنین سید الکونین مولانا ابی القاسم محمد المصطفى اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفداء ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین، بالخصوص آج کی اس مجلس کے منتظمین اور بانیوں کی مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار دیگر محمد والے محمد پر درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اذان گرامی، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 یعنی 70ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو کرم کیا ہے، جو اچھائیاں کی ہیں اور جو فضیلتیں دی ہیں، اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو یقیناً اس آیہ کریمہ میں واضح طور پہ بتایا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی انسان کو وہ فضیلتیں عطا کی ہیں، وہ فضیلتیں دی ہیں، وہ مقام اور وہ رتبہ اور وہ درجہ اللہ نے انسان کو دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ بہت سوں کو فضیلتیں دی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان تمام مخلوقات کی فضیلتوں سے جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ انسان کو دی گئی ہے۔ اور یقیناً انہی فضیلتوں کی بنا پر انسان اپنی ترقی کے مراحل طے کرتا جا رہا ہے، اور اگر ایک سرسری بھی مطالعہ کیا جائے تو انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے اس کائنات میں کہ جو ترقی کرتی جا رہی ہے، تکمیل کی طرف جا رہی ہے، کمال کی طرف جا رہی ہے، پرفیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ آج کا انسان اگر کمپیئر کریں 1000 سال پہلے والے انسان کو، تو وہ کہاں اور آج کا انسان کہاں۔ 1000 سال تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم 100 سال پہلے کا بھی انسان اگر کمپیئر کریں گے، مقابلہ کریں گے، اس کا موازنہ کریں گے، تو آج کا انسان بہت آگے نکل چکا ہے۔ 100 سال بھی شاید بہت دور کی بات ہے۔ ابھی حال میں 120 سال پہلے کا جو انسان تھا، جو جتنی ترقی انسان نے کی تھی، اس ترقی اور آج کی ترقی کو اگر دیکھیں گے تو آج کا انسان بہت آگے نکل چکا ہے۔ اور یہ یقین ہے کہ آئندہ آنے والا انسان، آئندہ آنے والی نسلیں، آئندہ آنے والے جو بھی لوگ ہوں گے،
وہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور سے بھی زیادہ آگے نکل جائیں گے اور بہت زیادہ ترقی کریں گے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے یہ اچھائیاں انسان کو دی ہیں کہ وہ ترقی کرتا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس شعور ہے، اس کے پاس عقل نام کی چیز ہے، اور اس کے پاس اختیار بھی ہے۔ صرف عقل ہی نہیں ہے، عقل کے ساتھ اختیار بھی دیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی انسان ہے جو اللہ کا سب سے پسندیدہ ہے، اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب اتنا اعلیٰ ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے، اتنی اونچی مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو پھر اس اتنی اونچی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کیوں عذاب میں ڈالے گا، کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ یہ عقل سے میل نہیں کھاتا۔ جب اتنی اعلیٰ مخلوق کو اللہ نے خلق کیا اور فخر بھی کر رہا ہے اور قسمیں کھا کے بھی کہہ رہا ہے، یعنی قرآن کی اگر سورہ 3 کو اگر دیکھیں گے تو سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدُ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی قسمیں کھا کھا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین اللہ کی مخلوقات میں سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے۔ جب اتنی اعلیٰ ترین مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں عذاب میں ڈالے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم اگر کوئی بہترین چیز بنائیں، اگر میں مثال کے طور پر معمار ہوں، ایک سول انجینئر ہوں، ایک آرکیٹیکٹ ہوں، اور میرے اپنے سارے ہنر کو روئے کار لا کر، اپنے سارے پروفیشن کو اکٹھا کر کے اگر میں ایک بہترین تخلیق کروں، بہترین آرکیٹیکچرل ڈیزائن کروں، اور ڈیزائن کرنے کے بعد فخر بھی کروں کہ میری یہ بہترین ڈیزائننگ ہے، میں نے بہترین اس کی جو ہے نا پلاننگ کی ہے، بہترین میں نے جو ہے نا اس میرے آرکیٹیکچر کی میرے پروفیشن کی بہترین شے ہے، بہترین پروڈکٹ ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو بتا کر اس کو پھاڑ دے یا اس کو جو ہے نا کہیں لٹر بن میں ڈال دے تو کہیں گے یہ پاگل پن ہے۔ نہیں، اسی طرح سے جب انسان کو اللہ نے اتنا اعلیٰ ترین مخلوق بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنے تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق بنا کر بھیجا ہے، تو پھر کیوں اللہ چاہتا ہے کہ اللہ چاہے گا کہ ایسے انسان کو جہنم جیسی جگہ پر ڈال دے؟ نہیں، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ انسان اور ترقی کرے، اور بلندی پر جائے، اور اونچائی پر جائے، اور زیادہ ترقی کرے، تاکہ وہ پرفیکشن کی طرف چلتا جائے۔ اور اسی انسان کے لیے ہی اللہ نے جنت خلق کی ہے۔ یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان جنت میں جائیں، لیکن یہی انسان ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پامال کر کے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پامال کر کے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے البتہ کہا ہے ثم ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کے راستے دکھائے ہیں، سارے انتظامات کیے ہیں، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، کتاب جو قرآن جیسی بہترین کتاب بھی بھیجی۔ جب ہم نے یہ سب کچھ انتظام کیا اور بھیجا ہے تو اب اس انسان کو شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، تدبر کی صلاحیت بھی ہے، تفکر کی صلاحیت بھی ہے، اچھے برے کی پہچان بھی ہے، وہ سب پہچان بھی سکتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ یہ ساری فضیلتوں اور کرامتوں کو بروئے کار لا کر سیدھے راستے پر چلے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں چلتا، اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت یافتہ راستے پر نہیں چلتا اور وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں رہ جاتا کہ اس کو سزا دے۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اگر وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بیروئے کار لا کر وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے تو پھر یقیناً اس کے لیے جنت انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں، اور اس کے برعکس اگر وہ یہی انسان اپنے اس تمام فضیلتوں کو، ان تمام کرامتوں کو نظر انداز کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اسے کفران نعمت کہلا کر اللہ تعالیٰ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو عزیزان محترم،
میرے گفتگو ماحصل اب تک کی یہ ہے کہ انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جو سوچتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، تفکر کرتی بھی ہے، اور وہ اپنے عقل کو بروئے کار لا کر اپنے ترقی کے مراحل طے کرتی جاتی ہے۔ لہٰذا انسان میں چینجز ہیں، اور انسان ہے ہی فطری طور پر چینج پذیر، یعنی آج جو چاہتا ہے وہی چاہتا رہے گا تو وہ مردہ کہلائے گا، آج جو چاہ رہا، آج جو کر رہا ہے وہ کل بھی کرتا رہے گا تو پھر وہ بیکار انسان کہلائے گا۔ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنا ضروری ہے، اس میں کچھ نہ کچھ چینج آنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ چینجز جو آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ انسان خاص طور پر جو یہ پچھلی صدیوں میں، کچھ صدیوں میں جو چینجز آ رہے ہیں وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ انسان تکمیل کی طرف جا رہا ہے، اکمال کی طرف جا رہا ہے، وہ پرفیکشن کی طرف جا رہا ہے، یعنی وہ کیا ہے، اور ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اور بڑھتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا میرے گفتگو کا عنوان ہی یہی رہے گا انشاءاللہ، اسلام اینڈ ماڈرنٹی، اسلام اور جدیدیت، یا اسلام اور تجدد گرائی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام 1400 سال پہلے آیا، وہ مکمل شدہ، یہ بات بھی بتا دوں، یہ نہیں کہ اس میں تبدیلی آتی رہے گی، نئے نئے قانون آئیں گے، نا، یعنی مکمل ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے کہ قرآن کی واضح آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی یہ دین مکمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ دین ہے کہ جس میں تمام نظام حیات کے مسائل کا حل ہے۔ اس انسان کو جتنے بھی چیلنجز آئیں گے ان تمام چیلنجز کا حل اس اسلام کے پاس موجود ہے، اور یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ حقیقت بھی ہے۔ چاہے وہ جو بھی چینجز آ جائیں، چاہے وہ جیسے بھی چینجز آ جائیں، جس طرح کے بھی چینجز آ جائیں، اس کا حل اور اس کا راستہ بتانے کے لیے اسلام کے پاس ہے۔ لہٰذا قرآن بھی دعویٰ کر رہا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی ہر خشک و ترک کا علم اس قرآن میں موجود ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان جو ترقی کی طرف بڑھتا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، نئے نئے ایجادات کرتا جا رہا ہے، نئے نئے انکشافات کرتا جا رہا ہے، نئے نئے سسٹمز لا رہا ہے، تو کیا وہ اسلام کو کوپ اپ کرے گا؟ اسلام اس کے ساتھ چل پائے گا؟ اسلام بھی اس کی مخالفت کرتا ہے یا اس کی موافقت کرتا ہے؟ اسلام ان کے ساتھ ہے، ان چینجز کے ساتھ ہے، یا اسلام ان کی مخالفت میں ہے؟ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے آج سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ کیا ہم دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ چلیں یا ہم ما سلف کے پیچھے چلے جائیں، یعنی ہم پچھلی زندگی گزارنے لگے۔ یہی تو کنفیوژن ہے دو گروہوں میں، ایک جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، سلف، لفظ سلف اسی سے آیا، یعنی ہم پیچھے والوں کی طرح رہیں گے۔ یہ ایک ہے کہ نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے چلنا ہے، ہم دنیا کے ساتھ رہنا ہے ہم کو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سلف کے ساتھ ہیں انہوں نے کیا کیا کیا۔ جو سلفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ چینجز نہیں لانا چاہتے، وہ چینجز قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس دنیا میں وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کیا ہنگامہ کیا اس دنیا میں، کیا بربادی اور کیا تباہی کی؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی نئی ایجادات ہوتے ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، وہ اسلام قبول نہیں کرتا، یہ وہ اسلام میں نہیں ہیں بلکہ ایک طرح سے، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ اگر ہم مطالعہ کریں گے اسلام کی تاریخ کا تو دیکھیے دو چیزیں ملیں گی آپ کو، ایک اسلام تاریخی اور ایک اسلام ذاتی۔ اسلام تاریخی میں بہت سارے چینجز دیکھے ہم نے، تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو دیکھیں رسول کا دور بھی ملے گا، اور رسول کے فوراً بعد جو حالات پیش آئے، جو تبدیلیاں آئیں، جس طرح سے جو ہے نا مسلمانوں کا رویہ ہوا وہ بھی دیکھ لیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا امام علی علیہ السلام کا، جو اس زمانے کے صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہ دور ہے جو ہم رسول اللہ کے دور میں دیکھا کرتے تھے، یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم رسول کے دور میں دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد خلفائے بنی امیہ آئے، انہوں نے کیا کیا، خلفائے بنی عباس آئے، انہوں نے کیا کیا۔ بہرحال یہ ساری تاریخ بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہے، اٹھا کر پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے،
پڑھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے کہ کیا کیا حالات پیش ہے. یہ اسلام تاریخی ہے. بہرحال وہ اسلام کے نام پر ہی ہوا. بنی امیہ آئے، اسلام کے نام پر ہی آئے. بنی عباس آئے، وہ اسلام کے نام پر ہی آئے. اور جتنے بھی اس کے بعد خلیفہ، یہاں تک کہ عثمانی دور آیا، دور عثمانی، حکومت عثمانی، یعنی اوٹومن امپائر، یعنی دنیا کا بہت بڑا امپائر، یعنی تقریباً انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ 700-800 سال تک حکومت کی، اتنی بڑی حکومت کی. مغل آئے. بہرحال یہ سب اسلام کے نام پر ہی تھا. خاص طور پہ عثمانی یہ بہت اسلام کے دعوے دار تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے. خلافت کا دور یہی تو تھا. جب اسلامی یعنی عثمانی کنگڈم، اوٹومن کنگڈم ختم ہوئی 1920 کے آس پاس، تو اس وقت یعنی حتیٰ کہ انڈیا میں بھی ایک تحریک چلی تھی، خلافت تحریک. خلافت کمیٹی بنی تھی جس میں علی برادرز تھے، شوکت علی اور ان کے بھائی، یہ مولانا برکت علی اور شوکت علی آئی تھنک. تو بہرحال یہ خلافت کمیٹی یہاں تک کہ انڈیا میں تک بنی تھی تاکہ خلافت دوبارہ بحال کیا جائے، دوبارہ وہی سے ہی مسلمانوں کے لیے خلیفہ ہو. یہ اسلام تاریخی ہے. لیکن اسلام ذاتی وہ ہے کہ ان میں اس طرح کی بربریت ہے، نہ اس طرح کی تباہی ہے، بلکہ یہ بالکل ایک خالص دین ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے، اور ہر تبدیلی کے لیے بھی اسلام اجازت دیتا ہے، بجز وہاں پر جہاں پر اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو مسلمات دین ہیں اس کو کوئی کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچے. مثال کے طور پر جیسے میں سوال کروں، دیکھیے میں نے بتایا نا کہ میرا موضوع ہے ماڈرنٹی، اسلام اینڈ ماڈرنٹی. اگر میں سوال کروں کسی سے بھی کہ واٹ از ماڈرنزم، واٹ از ماڈرنٹی، تو ہر طرح کے جوابات مختلف ملیں گے آپ کو. لیکن سب سے پہلا جو جواب ملے گا وہ ہے کہ جیسے ویسٹرن کلچر، ویسٹرنائز سسٹم، یا ویسٹرن وے آف لائف، یا مغربی تمدن، مغربی رہن سہن کا انداز، مغربی لوگوں کے، یہ ماڈرنٹی. کہ نہیں تو پھر کیا اسلام ماڈرن نہیں ہے؟ مثال دے دیں، مثال کے طور پہ کیا ہے؟ بے حجابی، بے پردگی فار ایگزامپل اس دور میں بھی تھی، رسول کے دور میں بھی تھی. شراب خوری، نعوذ باللہ، الکوہلزم کو اگر کہا جائے کہ ماڈرنزم ہے، یہ ماڈرنٹی ہے، تو شراب تو رسول کے زمانے میں تھی، رسول سے پہلے بھی تھی، اسلام سے پہلے بھی شراب تھی. اگر کوئی کہے کہ چوری، دھوکہ، منافقت، یہ تو اس دور میں بھی تھی. اگر اچھے الفاظ میں، اگر اچھے کردار یا اچھے اخلاق کی طرف اشارہ کیا جائے، چیریٹی، خیرات، لوگوں سے ہمدردی، انسانوں سے ہمدردی، لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر یقیناً اس دور میں بھی تھی، اس زمانے میں بھی تھی، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے. تو اذان محترم، تو ماڈرنٹی میں بتاتا چلوں کہ ماڈرنٹی ویلیوز میں چینجز کا نام نہیں ہے. یہ سارے ویلیوز ہیں، ویلیوز میں چینجز کا نام نہیں ہے، اور ویلیوز چینج ہوتے بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ اخلاق اس دور میں بھی اچھے اخلاق ہوا کرتے تھے، برے اخلاق ہوا کرتے تھے. اس دور میں بھی یعنی 14 سال پہلے بھی برے اخلاق والے لوگ تھے، اور اس 14 سال پہلے بھی اچھے اخلاق والے تھے. جو اچھے والے تھے ان کی تعریف ہمیشہ ہوتی تھی، ان کو اچھا ہی کہا جاتا تھا. مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اس وقت بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے. لوگوں کی مدد کرنا اس وقت بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے. غریبوں کی مدد کرنا اس وقت بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے. سچ بولنا اس وقت بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے. منافقت نہ کرنا اس وقت بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے. اور برے الفاظ، چوری اس زمانے میں بھی بری تھی، آج بھی بری ہے. جھوٹ اس زمانے میں بھی برا تھا، آج بھی برا ہے. یہ ویلیوز ہیں، یہ ماڈرنٹی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر کوئی شراب پینے لگے اور کہے کہ ہم ماڈرن زمانے کے ہیں، تو یہ ماڈرنٹی نہیں ہے، یہ ویلیوز سے ہٹ جانا ہے. لہذا ویلیوز میں چینج نہیں ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یعنی حرام الہی تا ابد حرام ہی رہے گا.
حلال الہی تا ابد حلال ہی رہے گا۔ ماڈرنزم جو چینج اور نظام میں چینجز آ رہے ہیں، تو اس کو جو سوشولوجسٹ ہیں یا اینتھروپولوجسٹ ہیں یا نفسیات کا علم رکھنے والے ہیں، سماجیات کا علم رکھنے والے ہیں اور جامع شناس لوگ ہیں، وہ جو اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو جیسے مثال کے طور پر انڈسٹریلائزیشن یا ماڈرنائزیشن ہے، گلوبلائزیشن ماڈرنائزیشن ہے، ریشنلائزیشن از اے ماڈرنٹی، سیکولرزم از اے ماڈرنٹی، ویسٹرنائزیشن کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ماڈرنٹی۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا انڈسٹریلائزیشن سے جو انقلاب آیا تھا وہ ویسٹرن سے شروع ہوا تھا، اسی لیے اس کو جو ہے نا کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے یہاں پر، جو ویسٹرنائزیشن کو اور انڈسٹریلائزیشن کو تھوڑا سا مخلوط کر دیا جاتا ہے، در حقیقت وہ انڈسٹریلائزیشن ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو ماڈرنٹی ہے، نظام میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک وقت تھا بادشاہی نظام، یعنی صرف یوں کہہ لیں کہ بالکل ایک ون مین شو، ون مین پاور، ایک بادشاہ ہوا تو وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ لیکن اب وہ چیزیں نہیں رہی، اب وہ چیزیں ختم ہوتی گئیں، تقریباً ختم ہو چکی ہیں، بجز ابھی بھی کچھ جو بدھو رہ گئے ہیں، بس وہی انہی کے علاقوں میں کچھ جگہوں پر ہی رہ گیا ہے یہ سسٹم۔ ادروائز وہ سسٹم بہت ہی پہلے ختم ہو چکا۔ نئے نئے نظامات نظم آ رہا ہے دنیا میں۔ اس کو کس طرح سے اسلام جواب دے گا؟ یہ ہے اصل ماڈرنائزیشن۔ ماڈرنٹی کا معنی ہے، ماڈرنٹی یعنی کیپٹلائزیشن، ماڈرنٹی یعنی انڈسٹریلائزیشن، ماڈرنٹی یعنی گلوبلائزیشن، ماڈرنٹی یعنی ریشنلائزیشن، ماڈرنٹی یعنی سیکولرائزیشن، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر میں تھوڑا سا فوکس کروں۔ یہ ہے ماڈرنٹی۔ اچھا بھائی، اسلام دوسری طرف سے، اسلام کا دعویٰ ہے، اسلام یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے، اسلام دعویٰ نہیں بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ اسلام ایک کامل نظام کا نام ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ تو لہٰذا اسلام کے پاس بھی کیپٹلائزیشن کا بھی جواب ہونا چاہیے، یا اس کا جو ہے نا متبادل ہونا چاہیے، یا انڈسٹریلائزیشن کا یا متبادل ہے یا اس کے ساتھ ہے اسلام، یا ریشنلائزیشن کا ساتھ ہے یا اس کا متبادل ہے اسلام کے پاس، اسی طرح سے سیکولرزم کے ساتھ اسلام ہے یا اس کا متبادل اسلام کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور ضروری ہیں، اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ جب اگر کہیں ہم مثال کے طور پہ ویسٹرن کلچر کو بدنام کیا جائے، بھائی ویسٹرن کلچر میں کچھ جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں وہ اس میں اچھائیاں بھی ہیں، جس طرح سے ہمارے ایسٹرن کلچر میں بھی بہت سے اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں۔ محض اس لیے کہ صرف ویسٹرن کا لفظ سے جو ہے نا نفرت کرنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے کیپٹلائزیشن لفظ سے نفرت کرنا یہ غلط ہے، اس میں بھی کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں، یقیناً برائیاں بھی ہیں اور کچھ اچھائیاں بھی۔ اور اسی طرح سے گلوبلائزیشن، خاص طور پہ گلوبلائزیشن کے نام سے کچھ لوگ جو ہے نا نفرت کرتے ہیں یا اس سے جو ہے نا گھبراتے ہیں، یا اس کو جو ہے نا اسی کے مقابل میں اب جو نیشنلائزیشن آ رہی ہے، یعنی ایک نیشنل موومنٹ جو شروع ہوا ہے نا، یہ گلوبلائزیشن کے مقابل میں ایک دور آیا تھا کہ ساری چیزیں جو ہے نا گلوبلائز ہونے چلی تھی، اب اس کو پھر پلٹ کر نیشنل موومنٹ نکل رہا ہے، نیشنلزم تیار ہونے لگی ہے۔ ہر علاقے میں ایک اپنے علاقے کی ایک نیشنل اور اپنے علاقے کی وطن پرستی، جس کو کہہ لیں وطن پرستی، جو ہے نا وہاں سے ابھر کر نکل رہی ہے، یہ گلوبلائزیشن کے مقابل میں ایک طرح سے۔ اور اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آج زندگی گزارنا اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ تو اب اسلام کے پاس کیا ان کا متبادل ہے، یا اس کے ساتھ ہے اسلام، یا ان کی مخالفت کرتا ہے یا موافقت کرتا ہے ان تمام چیزوں کی؟ تو یہ جانچنا اور اس کو پرکھنا یہ ہمارا مقصد ہے ان آنے والی مجلسوں میں بھی۔ اور بس آج جو ہے نا مختصر سے میں نے تعارف کروایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں بس ایک جتنا ہو سکے جس کے جو ہے نا اس میں میں نے کم سے کم جو ہے نا کچھ چیزوں پر میں اسلام کے ساتھ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ان کے حوالے سے مثال کے طور پہ سیکولرزم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، یہ سیکولرزم ہے کیا چیز، سیکولرزم کی ڈیفینیشن پورے طور پہ کیا ہے، اور سیکولرزم کیا اسلام کے موافق ہے یا مخالف ہے،
سیکولرزم کو مانتا ہے اسلام یا نہیں مانتا. اور اس کے بعد آئے گا ریشنلائزیشن. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چینج تھا زمانے میں. ریشنلائزیشن کا زمانہ شروع ہوا ہے تقریباً 17 سینچری میں جو نیا ریشنلائزیشن آئی ہے اس دنیا میں, جس کو جو ہے نا زمانے میں ایک طرح سے کہا کہ دا ایرا آف رینائزنس کے بارے میں. یہ بہت امپورٹنٹ چینج تھا انسان کے دور میں, انسان کی زندگی میں. جس طرح سے انقلاب آیا, دیکھیں انسان کی زندگی میں, انسان کی تاریخ میں خاص طور پر 2 چیزوں نے انقلاب لایا. پرانے اگر ہم پرانی تاریخ میں جائیں گے تو ایک ویل کا ایجاد, یعنی چرخ جو ہے نا, چرخہ, ویل کے ایجاد نے زمانے میں بہت تبدیلی لائی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر چیز ڈھو کر انسان لے جاتا تھا, ہر چیز کو ڈھونا, اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا بہت مشکل تھا, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت ہی مشکل تھا. انہیں اتنی مشکل تھی کہ جس کی انتہا نہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ چرخے کی ایجاد ہوئی تو وہاں زندگی بہت آسان ہونے لگی. ہوا یہ کہ اس پر لاد دیا جاتا, اس کو دھکا دینے سے جو ہے چرخہ رول ہو کے اس کو موو کر دیتا تھا. وہاں سے پہلی شروعات ہوئی تھی. اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑا انقلاب آیا ہے وہ کاغذ کی ایجاد کے بعد, پیپر کی ایجاد کے بعد. میں اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا آئندہ مجلسوں میں کہ کس طرح کے انقلابات آئے اور ہمارے اسلام نے اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا, اور جس کے اسباب کیا تھے, اور ان اسباب کی وجہ سے مسلمانوں پہ اس کا اثرات کیا ہوئے, اور ان کی موافقت یا مخالفت کے اثرات کس طرح سے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. انشاءاللہ آپ یقیناً محظوظ ہوں گے, آپ سنیے گا آئندہ آنے والے مجلسوں میں کہ اس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے نا مسلمانوں کا رویہ رہا, اور اس ایک ڈیسیشن اور ایک فیصلے نے مسلمانوں کی کتنی نسلوں کو اس پر اثر ڈالا. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں یہ ہمارے لیے, جو اس دور میں جو ہے نا ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں ان دور کے لوگوں کے لیے. تو بہرحال میں آج جاتا ہوں کم سے کم جو ہے نا ایک موضوع پہ کہ جس کو ہم ریشنلائزیشن کہتے ہیں یا عقلانیت کہتے ہیں, کہ عقلانیت کے بارے میں مذہب کیا کہتا ہے اور عقلانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے. یعنی عقلانیت کہتے ہیں کہ گیونگ آرڈر ٹو واٹ واز ان ڈس آرڈر, یعنی جو بے ترتیب چیزیں تھیں اس کو ترتیب دینا, یہ ہے عقلانیت. یا اپلائنگ, دوسرے ڈیفینیشن یوں کرتے ہیں کہ اپلائنگ سائنٹیفک نالج وین ایور پاسبل, جہاں کہیں بھی ممکن ہو سکے وہاں پر ہم کس طرح سے یعنی علوم سائنس کے جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں, اس کو جو ہے نا ہم امپلیمنٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یا دوسری طرف سے کہیں کہ جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈی پرسنلائزنگ ڈیسیشنز, جب کوئی ڈیسیشن لیا جاتا ہے تو ڈی پرسنلائز کر دیں, یعنی اس کو جو اس سے ہٹ کے دیکھیں کہ یہ ایک نیوٹرل اور درمیانے طور پہ جو ہے نا اگر اس کا نتیجہ لیا جائے, اس کا ڈیسیشن لیا جائے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. یہ نہیں کہ میں پرسنل میرا ذاتی فائدہ کیا ہوتا ہے, نہیں, ذاتی فائدے سے ہٹ کر, ذاتی مفاد سے ہٹ کر, یعنی ذاتیات سے ہٹ کر جو فیصلہ لیا جاتا ہے. یعنی ریشنلائزیشن کا دوسرا جو ڈیفینیشن بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی نظریات یا ذاتی فائدہ یا اپنے ذاتیات سے ہٹ کر جو فیصلہ لیا جاتا ہے وہ ہے ریشنلائزیشن. ریشنل ڈیسیژن بھی جس کو کہتے ہیں کہ ریشنل ڈیسیژن کیا ہے, جس میں ذاتیات سے ہٹ کر فیصلہ لیا جائے, وہ صحیح فیصلہ کہلاتا. یا اپلائنگ سائنٹیفک نالج ویئر ایور پاسبل, جہاں کہیں بھی ممکن ہو سکے وہاں پر جو سائنسی معلومات ہیں اس کو اپلائی کیا جائے, یا جو بے ترتیب چیزیں ہیں اس کو ترتیب جائے. اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں, اس کے فائدے کیا ہیں, اور اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے. اگر ہم ریشنلائز ہو جاتے ہیں, اگر ہم جو ہے نا واقعی ریشنلائز ہو کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام کا فائدہ کیا. تو سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے ریشنلائزیشن کا, ریشنلائز ہونے کا, ریشنلائز ڈیسیشن لینے کا, وہ یہ ہے کہ یہ انکریزڈ تھیولوجیکل کوہرنس, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی ہم آہنگی میں اضافہ ہو جائے گا, یعنی جو نفرتیں ختم ہو جائیں گی,
اگر ریشنلائزیشن ہمارے میں پیدا ہو جائے، ریشنلائز اگر ہم ہو جائیں، ہم ہر فیصلے کو ریشنل طور پہ لیں گے، عقلانیت کی بنیاد پر لیں گے، عقلانیت کی بیس پر اگر ہم فیصلے لیں گے، تو اس وقت اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مذہبی ہم آہنگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے جو ہے نا سورہ کافرون میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، یہ ریشنل فیصلہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بھائی دیکھیے بات یہ ہے، جو تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ تم عبادت نہیں کرتے، تو یہی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دین پر باقی رہو، ہم ہمارے دین پر باقی رہیں گے، تم تمہارے انداز سے رہو، ہم اپنے انداز، یعنی یہ ریشنل ڈیسیشن تھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے، مذہبی کو ایگزسٹنس کے لیے، ریلیجیس کو ایگزسٹنس کے لیے، خاص طور پہ جہاں پر مسلمان مائنارٹیز میں ہے، وہاں کے لیے یہ بہترین نظریہ ہے، بہترین طریقہ ہے مذہبی ہم آہنگی، جو ریشنل ہونے کے بعد میسر ہوتی ہے، فیصلے اور ڈیسیشنز ریشنل ہو، عقلانیت کی بنیاد پر ہو۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم ریشنلائزڈ انداز میں، یہ ماڈرنٹی ہے، ریشنل ہونا ماڈرنٹی ہے، بینگ ان ریشنل از اے ماڈرن، بینگ ماڈرن۔ کیا ہے دوسرا فائدہ کیا ہے کہ مور سوفسٹیکیٹڈ تھیوڈیسس، یعنی یوں کہا جاتا ہے، دوسرا فائدہ اس کو کہتے ہیں کہ مور سوفسٹیکیٹڈ تھیوڈیسس، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، نفیس اور جدید اصول اور نظریات پیدا ہوں گے، نفیس، سوفسٹیکیٹڈ، بہت ہی نازک، بہت ہی بہترین، اور نئے نئے اصول اور نظریات پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہم ریشنلائز ہو جاتے ہیں، یعنی عقلانیت کی بنیاد پر، ہم عقل کی بنیاد پر، ہم عقل کو روئے کار لاتے ہیں، عقل کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کا تیسرا جو اہم فائدہ ہے، بہت ہی، یہ بھی اسلام کی بنیادوں پر ہے، اس لیے کہ دیکھیے پہلے نے بتا دیا کہ ریشنلائز یعنی عقلانیت کے بارے میں قرآن میں جتنی تاکید کی گئی ہے اس میں کیا ہے، مثال کے طور پہ جگہ جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یعقلون، افلا تعقلون، کہ تم تعقل کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم جو ہے تدبر کیوں نہیں کرتے۔ یہی تو ریشنلزم ہے، یہی تو ریشنلائزیشن ہے۔ جب ہم تعقل تدبر کریں گے، تعقل کریں گے، تفکر کریں گے، تو اس وقت مذہبی ہم آہنگی بھی ہوگی، اور جدید اور نفیس نظریات اور اصول بھی پیدا ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ اس کا اور تیسرا نتیجہ، تھرڈ اسٹیپ کیا ہوگا، فوکسڈ آن انڈیویجول۔ جب ہم ریشنل بنیں گے تو ڈیپ ان ڈیٹیل میں جائیں گے اور انڈیویجولز کو دیکھیں گے، ایز اے کلیکٹیو نہیں دیکھا جائے گا، کلیکٹیو نہیں، یعنی ریشنلائزیشن میں کلیکٹیو اور پورے طور پہ مجموعی طور پہ نہیں، بلکہ ڈیپ اور انڈیویجول، انفرادی طور پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے قرآن کی آیت ہے، لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ ہے فوکس آن انڈیویجولزم، فوکس آن انڈیویجول، یعنی پوری قوم ایک ایسے ہی نہیں تبدیل ہو جاتی، بدل نہیں جاتی، ساری کمیونٹی کی پوری تقدیر اور ان کی حالات اور ان کی جو ہے نا جس حالت میں ہے، ان کا سوشل اسٹیٹس ہو، چاہے وہ فائنینشیل اسٹیٹس ہو، چاہے وہ ایجوکیشن اسٹیٹس ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا اسٹیٹس کیوں نہ ہو، وہ ایک ہی بار راتوں رات اور میجیکلی جو چینج نہیں ہو جاتا۔ وہ چینج ہوگا کس صورت میں، لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کی بنیاد پر، یعنی وہ انڈیویجول فوکس ہونا، یعنی ریشنلائزیشن کے ذریعے سے انڈیویجول فوکس، یعنی ون بائی ون۔ یہ کلاس کے پوری کلاس کو آٹومیٹیکلی آپ جو نا پاس نہیں کروا سکتے جب تک کہ آپ انڈیویجول اسٹوڈنٹ بائی اسٹوڈنٹ جب تک توجہ نہیں دیں گے، اسٹوڈنٹ بائی اسٹوڈنٹ آپ نہیں اس کو جو ہے نا دینے، ون ٹو ون جب تک آپ اس کو توجہ دے کر اس کو پورے طور پہ کانسنٹریشن کر کے اس کو نہیں پڑھائیں گے، اس وقت تک وہ پورے کلاس کا رزلٹ نہیں اچھا نکلتا۔ لہٰذا یہاں پر اس کا یہ فائدہ ہوگا، جب ریشنلائزیشن کا ہوگا تو اسلام بھی اس کی تائید کرتا ہے، بلکہ تاکید کرتا ہے ریشنلائزیشن کے بارے میں، کہ کیا ہے کہ لا یغیر اللہ، یعنی کوئی بھی قوم کی تقدیر اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلنے والا،
جب تک کہ اس قوم کا فرد نہیں بدلنا چاہتا. یعنی انڈیویجول فوکس، انڈیویجول طور پہ جب تک نہیں بدلنا چاہتا ہے انسان، اس وقت تک کوئی تبدیلی بھی نہیں آنے والی. یہ چیزیں ہیں جو یہ عقلانیت کی، یعنی یہ چیزیں ہیں ریشنلائزیشن. یعنی ماڈرنٹی کا معنی ہے عقلانیت، ماڈرنٹی کا معنی ہے عقلانیت یا ریشنلائزیشن. یہ نہ سمجھنا کہ صرف کپڑے پہن لیا تو یہ ماڈرن بن گیا. نہیں، یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ جو ہے نا اس نے جو نا اپنا حلیہ بدل لیا، ایک عجیب و غریب حلیہ بنا لیا تو یہ ماڈرن. یہ غلط ہے. یہ ویلیوز کو بدلنا ہے، یہ ماڈرن ہونا نہیں ہے. اپنا حلیہ بدل لینے کا نام ماڈرن نہیں ہے. اپنے حلیے کو تبدیل کر لینے کا نام ماڈرنٹی نہیں ہے. اپنے عادات کو بدلنے کا نام، اپنے ویلیوز کو بدلنے کا نام ماڈرنٹی نہیں ہے. ماڈرنٹی ہے ریشنلائزیشن، ریشنلائز بننا. ماڈرنٹی ہے گلوبلائز بننا. ماڈرنٹی ہے کہ انسان جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونا. ماڈرنٹی ہے علم کے کمالات تک پہنچنا. تو آج ہم نے ایک گفتگو کی، بس ایک فقرہ ہم نے لے کر گفتگو کی ہے، وہ ہے ریشنلائزیشن، جو عقلانیت اور ریشنلائزیشن، دیٹ از ماڈرنٹی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر تاکید پہ تاکید کر کے کہتا ہے کہ افلا یتدبرون افلا یتعقلون، کہ تم تعقل کیوں نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو تو تعقل کرنے کا موقع ملا ہے، اور کس کے پاس ہے تعقل کرنے کا موقع، تفکر کرنے کا موقع انسان کے علاوہ اور کس کے پاس ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ ایک پہلا ڈیفینیشن تھا ماڈرنٹی کا، ریشنلائز بننا. دوسرا مرحلہ آئے گا گلوبلائزیشن کا. گلوبلائزیشن از آلسو اے ماڈرنٹی. اب میں نے جیسے کہ عرض کیا اسی گفتگو کے دوران، گلوبلائزیشن میں جو ایک وقت بہت زور دیا جا رہا تھا، اب پھر دوبارہ، یہاں تک کہ جو اس کے سربراہ تھے، جو ان کے رہنما کے طور پہ جو ہے نا آگے بڑھتے تھے، گلوبلائزیشن کی بات کرتے تھے، آج وہی لوگ، وہی ملک اور وہی افراد آج نیشنلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. لیکن گلوبلائزیشن از آلسو اے ماڈرنٹی. گلوبلائزیشن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ گلوبلائزیشن کے بارے میں کیا ڈیفینیشن سمجھتے ہیں؟ گلوبلائزیشن یعنی موومنٹ آف پیپل، موومنٹ آف آئیڈیاز، موومنٹ آف تھنگس، اور نیو فارمس آف کیپٹلائزیشن، نیو انڈرسٹینڈنگ آف آئیڈینٹی. یہ ہے گلوبلائزیشن. کیا ہے؟ موومنٹ آف پیپل. لوگوں کا، اب چاہے کچھ بھی نیشنلزم کی بات کر لیں، کچھ بھی نیشنل کی بات کر لیں، لیکن لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہی ہے، موومنٹ ہونا ہی ہے. گلوبلائزیشن کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور یہ زمینہ ہے، یہ تیاری ہے. گلوبلائزیشن جو ماڈرنٹی کا اہم اصول ہے، ایک اہم حصہ ہے ماڈرنٹی کا، گلوبلائزیشن، یہ ایک آغاز ہے، ایک زمینہ ہے، یہ بلکہ ایک طرح سے تیاری ہے ایک ایسے گلوبلائزیشن کی جس کو ہم ظہور امام مہدی سے تعبیر کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میں نے عرض کیا کہ گلوبلائزیشن یعنی موومنٹ آف پیپل، یعنی لوگوں کا موو ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک منطقے سے دوسرے منطقے چلے جانا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے چلے جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا، ایک شہر سے دوسرا شہر جانا. یہ جو مائگریشن ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا، یہ نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ کوئی روک پائے گا، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے گلوبلائز ہونا، اور یہ زمینہ ہونا ہی ہے، یہ تیاری ہونی ہے، شروع ہو چکی. اور اسی کی طرف خدا بھی تعالیٰ کیا یہ تائید ہے اسلام میں. اسلام مانتا ہے، اسلام تو جگہ جگہ پہ کہتا ہے سیرو فی الارض، سیرو فی الارض. یعنی واضح طور پہ خدا کہہ رہا ہے کہ میری دنیا ہے، جہاں چاہے جاؤ، جس جگہ پر چاہے جاؤ، دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا، دیکھو دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، تاکہ ان سے عبرت بھی حاصل کر سکو. دیکھو کس طرح کے جھوٹے لوگ بھی ہیں، ان سے بھی عبرت حاصل کرو. دیکھو کس طرح سے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ان سے بھی عبرت حاصل کر سکو. دیکھو لوگ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں، کس طرح کی ترقی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنے ہی، جس طرح سے میڈک کی زندگی ہے کہ اپنی ہی ایک کنویں میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں یہی دنیا. جب ہم سمجھنے لگیں کہ جہاں پر ہم ہیں وہی ہم ترقی یافتہ ہیں، وہیں ہم بہت آگے ہیں، بہت ہم اچھے ہیں، کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہم اپنے آپ کو گلوبلائز ہونا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. لہٰذا موومنٹ آف پیپل، دیٹ از دا فرسٹ گلوبلائزیشن کا ڈیفینیشن. دوسرا موومنٹ آف آئیڈیاز. دیکھیے آج
موومنٹ آف آئیڈیاز کے بغیر دنیا باقی نہیں رہے گی. کوئی ایسی ملٹی نیشنل کمپنی، ترقی یافتہ ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے جو ایک جگہ رہ کر ایک جگہ کے لوگوں کے ساتھ بنی ہو، بلکہ جس کمپنی میں بھی جہاں سے مختلف جگہوں سے، مختلف لوگوں سے، مختلف آئیڈیاز اکٹھا ہو کر جو نتیجے نکلے ہیں، اس سے بہتر کہیں کوئی کسی دوسری کمپنی نے نہیں دیے. اس میں موومنٹ آف آئیڈیاز ایک جگہ سے. دیکھیں مثال دیتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی ایجاد کہاں پہ ہوئی؟ اسکاٹ لینڈ میں. اسکاٹ لینڈ کے سائنسدان نے ٹیلی ویژن کی ایجاد کی. اس وقت صرف ایک امیج نکلی تھی، چھوٹی ہلکی سی. بہرحال اس نے اپنا نام ثبت کر لیا. لیکن ترقی کہاں ہو رہی ہے؟ آج بہترین ٹیلی ویژن کہاں پہ بن رہا ہے؟ کوریا میں بن رہا ہے. سیمسنگ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں موومنٹ آف آئیڈیا. ایک آئیڈیا یہاں پہ تیار ہوا تھا، لیکن وہ جاتے جاتے تکمیل کہاں پر پہنچا؟ وہ کہاں پہ ترقی کیا؟ وہ جا کے ساؤتھ کوریا میں ترقی کیا. یہ ایکسچینج آف آئیڈیا یعنی موومنٹ آف آئیڈیاز، یہ پارٹ آف گلوبلائزیشن. اسی لیے جتنی بڑی کمپنیاں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ مختلف جگہوں سے آئیڈیاز کو جو ہے نا وہ اکٹھا کریں. مخالفت کرنا یہ نادانی ہوگی. اگر کوئی بھی ملک کسی بھی طرح سے کہتا ہے کہ بھئی ہم فلاں ملک والوں کو جو ہے نا اپوائنٹ نہیں کریں گے، فلاں ملک والوں کو ہم نہیں لیں گے، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی جو مشہور معروف حدیث ہے نا کہ دیکھو کون کہہ رہا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی ٹیچنگز کیا ہیں، اس کے آئیڈیاز کیا ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہے امام علیہ السلام، یہ ہے اسلام. کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ افریقن ہے، یہ نہیں کہ وہ چائنیز ہے، یہ نہیں کہ وہ جاپانیز ہے، یہ نہیں کہ وہ ایرانی ہے، یہ نہیں کہ وہ امریکن ہے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ ہے موومنٹ آف آئیڈیاز. اس کا آئیڈیا اچھا ہے لے لو، اس کا آئیڈیا وہ دے رہا ہے اس کو اپنا لو. یہ ہے موومنٹ آف آئیڈیا، اس کو کہتے ہیں موومنٹ آف آئیڈیا. تو دوسری چیز موومنٹ آف تھنگس. آج اتنا انٹر ریلیٹڈ ہو چکے ہیں کہ کسی بھی حالت میں انسان ایک جگہ پر بیٹھ کر پوری چیزیں نہیں بنا سکتا. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا لازمی ہے. کوئی ملک، کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو، کوئی بھی شہر ہو، چاہے شہر ہو، گاؤں ہو، قریہ ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، شہر ہے، ملک ہے، صوبہ ہے، کوئی بھی ہے، اسے وہاں پہ موومنٹ آف تھنگس ہونا ضروری ہے. گلوبلائزیشن کو اپنانا ضروری ہے. اس کو جو ہے نا بغیر اس کے کوئی راستہ ہی نہیں، راہ بھی نہیں ہے. اور یہ چیز بھی اسلام تائید کرتا ہے اس چیز کی بھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے. جو آغاز کا اگر دیکھا جائے تو مکہ سے وہ دمشق کی طرف، دمشق تک وہ جو ہے نا سامان لے جایا کرتے تھے. دمشق کہاں اور مکہ کہاں، بتا دیا کہ موومنٹ آف تھنگس. یعنی یہ ٹریڈنگ جو ہے نا یہ اسلام کی تائید شدہ ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ، اس میں فائدہ بھی ہوگا، منافع بھی ہوگا، وہاں کے لوگ بھی خوش ہوں گے، یہاں کے لوگ بھی خوش ہوں گے، یہاں کے لیے بھی روزگار بنے گا، ان کے لوگوں کے لیے بھی سامان فراہم ہوگا. لہٰذا یہ اسلام کی تائید ہے. اسلام گلوبلائزیشن کا بہت ہی متفق ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام کی ساری تعلیمات گلوبلائزیشن پر ہیں، اور اسلام کسی ایک علاقے کی بات ہی نہیں کرتا. گلوبلائزیشن پہ چاہوں تو 1 گھنٹہ کی تقریر کم پڑے گی. یعنی اسلام اور گلوبلائزیشن، اور اسلام کا نظریہ ہی، اسلام کی تعلیمات ہی گلوبلائز ہیں. کسی ایک علاقے کے کہیں بھی نہیں ہے کہ صرف عربوں کے لیے احکام آئے ہوں، کسی ایک عجمیوں کے لیے احکام آئے ہوں، یا افریقنز کے لیے احکام آئے ہوں. نہیں، جو احکام آئے ہیں وہ سارے بنین و بشر کے لیے. جو کچھ قرآن آیا ہے وہ انسان کے لیے آیا ہے، عربوں کے لیے نہیں آیا، عجمیوں کے لیے نہیں آیا، افریقنز کے لیے نہیں آیا. قرآن آیا سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، دنیا میں ہر جگہ جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی رہتا ہے ان کے اس کے لیے. اور ائمہ اطہار کے ہدایات بھی صرف اور صرف ایک علاقے کے لیے نہیں. جو انہوں نے حدیث بیان فرمائی ہے، جو انہوں نے ارشادات فرمائے، جو احکام بیان فرمائے ہیں، اگر عراق میں بھی بیان کیے ہوں تو وہ مکہ والوں کے لیے بھی اوپر لاگو ہوتے ہیں، اور وہی احکام وہ ایران میں رہنے والوں کے لیے بھی لاگو ہوتے ہیں، وہی احکام جو ہے نا انڈیا میں رہنے والوں کے بھی لاگو ہوتے ہیں. بلکہ میں تو ایک بہترین حدیث، اس کو جو ہم دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان پڑھنے والا اور سننے والا کس پرسپیکٹیو سے لیتا ہے. حدیث تو حدیث ہوتی ہے، لیکن اس کی ظرفیت اور اس کی سمجھ کتنی ہوتی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک مشہور و معروف حدیث ہے جس کو جو ہے نا رسول اللہ فرماتے ہیں ان الجنت تشتاق الی اربع، تشتاق باربعۃ، ان الجنت تشتاق باربعۃ، یعنی جنت مشتاق ہے 4 کی.
جنت مشتاق ہے 4 کی. یعنی دیکھیں گلوبل نظریے کا جو ہے نا کہ جو یہ حدیث ہے رسول خدا کی، جسے فرماتے ہیں کہ ان الجنت تشتاق باربعۃ، 4 لوگوں کی مشتاق ہے. کون؟ کہا کہ عمار، سلمان و بلال و علی. ہم تو خوش ہو جاتے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو علی کے نزدیک، لیکن یہاں پہ ہر ایک کی جو ہے نا پرسپیکٹو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر ایک کی جو ہے نا کس طرح سے ریسیو کرتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بلکہ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ گلوبل نظریہ تھا، گلوبل ہر جگہ کے لوگوں کو لے کر یہاں پر رسول اللہ نے کہا کہ جنت بھی صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، جنت صرف جو ہے نا عجمیوں کے لیے نہیں ہے، جنت صرف جو ہے نا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنت سارے دنیا میں جس کونے کونے میں بھی انسان رہتا ہے اس کے لیے ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کہا؟ عمار he was representing Arabs. Salman, he was representing Ajams, non-Arabs. Bilal, he was representing Africans. اور اس کے بعد علی he was representing اہل البیت. یہ گلوبل نظریہ کہا کہ جو ہے دنیا میں اگر کوئی، اس لیے کہ اہل البیت کا اسٹیٹس ان تمام سے بڑھ کر ہے، لہٰذا وہاں پہ جو ہے ایک الگ رکھنا ضروری تھا، لہٰذا علی کا نام پیش کر دیا. کہ یہاں پہ جگہ کیا؟ ان الجنت تشتاق باربعۃ عمار و سلمان و بلال و علی. عمار یعنی عربوں کی بھی مشتاق ہے جنت، اور سلمان یعنی عجمیوں کی بھی مشتاق ہے جنت، بلال یعنی افریقنس کی بھی مشتاق ہے جنت، اہل بیت کی تو ہے ہی الحمدللہ. تو لہٰذا یہ جو حدیث خود پیش کرتی ہے کہ یہ گلوبل اسلام ہے، یعنی دین، ہمارا دین ایک گلوبل دین ہے، لہٰذا یہ کسی ایک علاقے، یہ ایک جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اس حدیث نے بھی بتا دیا کہ رسول اللہ نے اہل البیت کو ریپرزینٹڈ بائی علی علیہ السلام ہے، یہاں پہ کہ علی علیہ السلام ریپرزینٹ کر رہے ہیں اہل بیت کو، کہ بتا دیا کہ ان کائنات کی الگ الگ مختلف علاقوں سے بھی اگر چن لیا جائے تو پھر یہ ان کو الگ سے پیش کر کے رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ نہ ان کو عرب سمجھو، نہ ان کو عجم سمجھو، نہ یہ افریقہ سمجھو، بلکہ یہ سب کے ہیں، لہٰذا ان کو ایک الگ اسٹیٹس دے دیا. لیکن افسوس، میرا وقت تمام ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. آج میں نے بتایا کہ اہل البیت علیہم السلام کا جبکہ الگ سے اسٹیٹس پیش کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رسول کا ہی کلمہ پڑھنے والے نے، رسول کا ہی کلمہ پڑھنے والوں نے انہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طرح سے پیش آئے، کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان پر ظلم کیا. بتائیں کیا یہ شہزادیاں، یہ بیبیاں، یہ حرم اہل بیت اس لیے تھی کہ انہیں بازاروں میں پھرایا جائے؟ اللہ اکبر. زینب اولیاء مقام، ایسی شہزادی کو بے مقنا و چادر کوفہ کے گلیوں میں پھرایا جائے؟ افسوس کی بات ہے. مسلمان خود ذمہ دار ہے، جو حالات سے درکنار، جن حالات سے گزر رہا ہے مسلمان، خود اس کا خود ذمہ دار. جب یہ مسلمان ایسی ہستیوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرے، ایسے مقدس ہستیوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرے، تو پھر وہ مسلمان کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. روایتیں مختلف بتاتی ہیں، بس میں آج کے لیے اتنا بتاتا ہوں کہ اس قافلے کو ستانے کے لیے اور اس قافلے کو زیادہ سے ظلم دینے کے لیے جب یہ قیدی ہو گئے، جب یہ اسیر ہو چکے تھے، تو ان کو اگر آج بھی نقشہ اٹھا کر دیکھیں اور پتہ لگائیں کہ ایک شارٹ روڈ بھی جاتا ہے، دمشق کو لے جانا تھا تو وہ شارٹ روڈ سے بھی جا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ کربلا سے کوفہ لے جائے گئے ہیں، اور کوفہ سے پھر ان مقامات سے لے جایا گیا ہے جہاں کہیں بھی چھوٹی چھوٹی آبادیاں بھی اگر تھیں تو ان تمام آبادیوں سے گزار کر لے جایا گیا. تکریت سے بھی یہ گزرا ہے یہ قافلہ. تکریت وہ مقام ہے آج بھی جہاں پر بدترین لوگ رہا کرتے ہیں، صدام بھی اسی تکریت کا تھا. تکریت سے بھی گزرا ہے یہ قافلہ. آپ اٹھا کر دیکھیں، نقشہ اٹھا کر دیکھیں یہ قافلے کو کہاں کہاں سے گزارا گیا ہے. تکریت سے بھی گزرا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ تکریت کے لوگوں نے پتھر مارے ہیں اس قافلے پر، ان اسیروں پر تکریت کے لوگ پتھر مارے ہیں.
تکریت سے گزرتا ہوا موصل پر گیا، موصل گیا قافلہ، موصل سے پھر رقہ بھی گیا، جو ملعون یہ جو داعش نے اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، وہ وہاں پر بھی اس قافلے کو لے جایا گیا، یہاں تک کہ جب یہ قافلے میں کچھ بچے بھی جو رہ گئے تھے، جب یہ برداشت نہیں کر سکے، اتنی شدت کے ساتھ ان پر گرمی بھی ہو رہی تھی، پیاس کی شدت تھی، بھوک تھی، اور جب یہ اونٹ اور گھوڑے اور سواریاں دوڑائی جاتی تھیں تو بچے تاب نہ لا سکتے تھے، اور کئی بچے جگہ جگہ پر دفن ہوئے ہیں، جو آج بھی ان کے مزارات موجود ہیں، اس راستے سے جہاں جس راستے سے یہ قافلہ گزرا ہے، اس جگہ پر ان بچوں کے مزارات آج بھی ہیں جو بچے راستے میں شہید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ قافلہ ان تمام شہر اور آبادیوں سے گزرتا ہوا گیا ہے تو ان تمام شہر اور آبادیوں میں میری شہزادی زینب اور ام کلثوم اور دیگر بیویاں سب سربراہانہ تھیں، اور یہ قافلہ ان تمام بستیوں سے گزرتا ہوا اس مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں پر دروازہ تھا شام دمشق داخل ہونے کا، اور وہ دروازہ یا وہ باب یا وہ دروازہ جس کو جگہ سجایا گیا تھا، وہاں پر گھنٹوں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کو باب الساعات بھی کہتے ہیں، یعنی گھنٹوں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا، اس لیے کہ ابھی جو ہے نا دمشق کے بازار سجائے جا رہے ہیں، ابھی دمشق کے گلیاں سجائی جا رہی ہیں، لہٰذا یہ قافلہ باہر روکا گیا، دروازے کے باہر روکا گیا تھا، اس کو اسی لیے آج بھی باب الساعات کہتے ہیں، گھنٹوں روکا گیا تھا یہ قافلہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہستیاں جب اس دروازے سے داخل ہوئی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ چراغ جل رہے ہیں، تماشائی کھڑے ہوئے ہیں، سب تماشائی دیکھ رہے ہیں، اور شہزادیاں سیدانیاں انہی بھیڑ سے گزاری جا رہی ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔